اپنے قلب کو وہ رزق دو، وہ غذا دو کہ جو اپنے قلب کو ڈیولپ کر کے آپ کے انٹلیکٹ کو بھی فیڈ کرے، آپ کو نفس کو بھی ریفارم کرے. جو نفس ہمارا ہے انسان کے اندر، جو برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، جب اس کو آپ ریفارم کرتے ہو قلب کے نور سے تو وہ نفس لوامہ بنتا ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. نفس لوامہ کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر. یعنی جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اندر اس کو چوٹیں پڑتی ہیں کہ یار یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. نفس شرارت کراتا ہے، پھر اندر اس کو چوٹ لگتی ہے. انسان کے اندر چونکہ قلب تو موجود ہے، نفس بھی موجود ہے، اور دونوں میں جنگ چلتی رہتی ہے. آپ جس کو فیڈ کرو گے، نفس کو فیڈ کرو گے یا قلب کو فیڈ کرو گے، وہ ڈومینیٹ کرے گا دوسرے پہ. اور اسی طرح جب نفس اپنی میکسیمم سٹیج پہ پہنچتا ہے پیورٹی کی، تو اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اینڈ دیٹ از the superlative stage. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اندر سے وہ بیس ختم ہو جاتا ہے، وہ انرجی سورس ختم ہو جاتا ہے جو انسان کو برائی اور شیطان کی طرف یا اس کو ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو ماڈرن لائف، میں بار بار اس کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ ایک لوگ جن سے میں گفتگو کرتا ہوں، آپ شو کے بعد جب جاتا ہوں تو آئی آلسو فیل الیٹڈ ود نالج ود پاور کہ یار یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے اپنے 38-39 سالہ عمر میں یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں، اور اگر سوچ بھی رہے تھے تو کسی اور لیول پہ سوچ رہے تھے. جب بات یہاں پہ آ کے بار بار ختم ہوتی ہے کہ مجھے ان صاحب کا سوال اس لیے اٹریکٹ کر رہا ہے، آئی وانٹ یو ٹو گیٹ انٹو کہ یہ جو سسٹم جو دنیا میں آپ کو جو دنیا آپ کو فیڈ کر رہی ہے، آپ کے ٹیلی ویژن چینلز یا آپ کے اخبار یا آپ کی فیشن یا آپ کا جو بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اٹ ٹیکس یو اوے فرام دیٹ. دیکھو علی، یہی بات، یہ آج کے دور کی پرابلم نہیں ہے. دنیا کے ہر دور میں یہ رہا ہے کہ کفر اور برائی زیادہ رہی ہے اور اچھائی کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھو، ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ کمرہ ایئر کنڈیشن ہے. باہر جتنی بھی گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا بیکاز دس روم از ایئر کنڈیشن. اسی طرح جب انسان کا انفس، انسان کے اپنے وجود میں اس کا قلب ڈیولپڈ ہوتا ہے، اندر سے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، تو باہر کے دور میں جتنا فتنہ اور فساد ہے اس کے وجود کو ڈسٹرب نہیں کرتا. صحیح. تو the strength lies in developing your قلب، developing your خودی، developing your positive force fields. حکیم صاحب، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، وہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں کہ میں ان دس پروگرام آئی ایم دا کیس، آئی ایم سٹنگ ود یو اینڈ لرننگ اسٹف. اینڈ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا ہے، اور یہ ٹی شرٹ پہن آتا ہے یا ٹانگیں اوپر رکھتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں، آپ ایک اور دنیا کے انسان ہیں، میں ایک اور دنیا کا انسان ہوں. کہنے کا بار بار وہی بات آتی ہے کہ ہم ان روایات کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں، دوسری بات ہے کہ we're not willing to budge from the way ہماری جو زندگی چلتی آ رہی ہے، جس نہج پہ ہم چلتے آ رہے ہیں، اب وہ اتنی وہ پختہ ہو چکی ہے کہ اس کو کیسے چھوڑ، یعنی کہ ہاں we're rejecting not rejecting is not the right word کہ جو آئیڈیلز ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر، یہ ایک ریولوشن. اور میں اپنی کیس بار بار اس میں لے کے آتا ہوں کہ میں کمزور انسان ہوں اور ضمیر اور نفس کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے. اور شاید اسی یہی وجہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آج کہ کون جیتتا ہے آخر کار، کیونکہ obviously ضمیر کو کچھ پکار رہا ہے لیکن نفس بھی چیخیں مار رہا ہے ایک طرف سے. تو اور میں بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم، میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے، نہیں بہت مشکل ہے. دیکھو میں آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں، اسرار خودی اقبال نے لکھی اسی لیے. اسرار خودی کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے وجود کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا جائے، آپ کو وہ سارے سٹیپس اور پروسیس بتا دیے جائیں کہ کس طرح تم اپنی خودی کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنی قلب کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو کہ تم اتنے پراسرار وجود بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ تم اپنی ڈیسٹنی خود لکھنا چاہتے ہو، جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو. جسٹ امیجن کہ ایک زمین پہ کیڑا ہو، انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارے، اور کہاں اس کی اسٹرینتھ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے لوح قلم لکھ دے کہ جو چاہو اپنی ڈیسٹنی خود لکھ دو. یہ ایک اتنا انکریڈیبل کانسیپٹ ہے، اتنا فیسنیٹنگ ایک اسٹرینتھ اور پاور انسان کے وجود میں ملتی ہے کہ اٹ از اسٹننگ، مائنڈ باگلنگ، انبلیویبل. اور یہ بات کہ اس دور میں ایسے انسان نہیں ملتے، یہ دقت ہے. یہ مولانا جلال الدین رومی کو بھی یہ ایشو تھے، یہ پرابلم تھے، ہر دور میں رہے. میں آپ کو مثال دیتے ہیں ہم ابھی وہ ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے، اسرار خودی اقبال نے جب شروع کی، اس کے شروع میں مولانا جلال الدین رومی کے کچھ شعر لکھے انہوں نے، اور وہ شعر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جلال الدین رومی کو تو وہ اپنا مرشد کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو ایشوز تھے، جو پرابلمز تھے، آج کے دور سے مختلف نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، فارسی کے شعروں کو چھوڑتے ہوئے ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل بزرگ جو تھے وہ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں، میں انسانوں کو تلاش کرتا ہوں.
وہ شیخ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں, میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں, میں ان بیکار لوگوں سے, ان سست لوگوں سے بیزار ہو چکا ہوں, میں اللہ کے شیر ڈھونڈتا ہوں, ایسے رستم تلاش کرتا ہوں جو دلیر اور غیرت مند لوگ ہوں. تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہم بہت ڈھونڈ چکے ہیں, ایسے لوگ ہم کو نہیں ملتے. تو ان شیخ نے جواب دیا جو نہیں ملتے میں انہی کو ڈھونڈتا ہوں. جو مل رہا ہے اس کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. مولانا جلال الدین رومی یہی بتا رہے ہیں, اور اقبال نے اسرار خودی میں لکھا یہی سی بات سے کہ دیکھو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, قوموں کی تربیت کرنا, انسانوں کو تیار کرنا, کردار سازی, انسان سازی, ٹو کریٹ اے نیشن کہ جو اس قابل ہو کہ پہاڑوں کے رخ بدل دے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ہوں, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم بنا دی جائے کہ پہاڑ بھی ان کا حکم مانے, دریا بھی سمٹ جائیں, جن کے پاس ذوق خدائی ہو, جو اللہ تعالیٰ کا مزاج رکھتے ہو. یہی ساری تربیت, یہی سارا پروسیس اسرار خودی میں ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کرنا تفصیل سے شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ رائٹ آفٹر دس بریک. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آج غالباً 10ویں قسط ہے, اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ریولوشن جس کا نام اقبال کا پاکستان ہے, از ایکچولی وی آر سکسیڈنگ ان سم ویز. اس کی ایک مثال حکیم صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈز مل رہے ہیں بہت سارے اس پروگرام کو, اور وہ بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شو 10 بجے سے 8 بجے پہ چلا گیا, یعنی کہ پرائم ٹائم جس پہ بہت زیادہ اشتہار ملیں گے اس چینل کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 8 بجے ہو گیا, اور اب یہ شو جمعرات کی بجائے جمعے کو 8 بجے ہوا کرے گا, اور منگل کو پیر کو 8 بجے ہوا کرے گا. جمعہ اور پیر 8 بجے بجائے کہ اب یہ 10 بجے ہو. تو میرے خیال سے یہ حکیم صاحب ایک طرح سے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہمیں جو ایک 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یعنی کہ شاید ہی کوئی بندہ ٹی وی میں انٹرسٹ اٹھا دے, لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں, یا بچے جو کہ جلدی سلا دیے جاتے ہیں, تو وہ یہ شو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم چینج کرنے سے یا دن چینج کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ہماری آڈینس؟ دس از اے گریٹ سائن دیٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. And this is the soft revolution that we told you inshallah al-aziz going to roll and it will be televised انشاءاللہ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, جیسے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اسرار خودی علامہ اقبال کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا, اینڈ آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس دور کے اقبال شاعر ہیں ان کی اقبال کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ قوموں کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں, اور اپنے وقت کے گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں یہ. اینڈ دس از واٹ وی مین کہ علامہ اقبال اس قوم کی تقدیر ہے. آج بھی جو کچھ ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ 90 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا, 90 years ago, اور آج آپ دیکھو اس طرح ریلیونٹ ہے, اس طرح یہ ریلیونٹ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ایکچولی ایز وی سیڈ مائنڈ باگلنگ. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خودی کے سفر کو, اسرار خودی پہ ایکچوئل آتے ہیں کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے جب بات کی کہ جب فوکس کی, نیت کی بات کی کہ اپنے مقصد کو بلند کرو, اپنے محبوب کو بلند کرو, اللہ اس کے رسول کو اپنے مقصود مطلوب بناؤ, اپنے ٹارگٹ اس دنیا سے ہٹا کر ہائر ویلیوز کی طرف جاؤ. اب ان ہائر ویلیوز کو اچیو کیسے کیا جائے, اس کے لیے جو پہلا میسج یہ سبق اقبال ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. دیکھیے ہماری اگر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہماری ملت کی, ہماری قوم کی, ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ارب پتی ہیں خود, بلینز آف ڈالرز رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں, اور پوری دنیا سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ حال ہے. جی دا پوائنٹ از وائی دے ڈوئنگ دس, اس لیے کہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. جب حکمرانوں کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر قوم میں اور نوجوانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے, اور جس لمحے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرتے ہیں آپ کا قلب کچلا جاتا ہے, آپ کی خودی کچلی جاتی ہے, اور اس کے بعد نہ آپ بلند پرواز ہوتے ہیں, نہ آپ بلند نگاہ ہوتے ہیں, نہ آپ کے اندر وہ شیروں کی غیرت اور دلیری باقی رہ جاتی ہے. اقبال اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, آئیے دیکھیں. کہتے ہیں عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتر آؤ, دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچو اور ضرور بچو. یہ جو عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ والا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا, وہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے چلتے ہیں بیت المقدس شریف جانے کے لیے,
تو اپنے اونٹ پر ایک ملازم کو ساتھ رکھتے ہیں